الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالخبر بالنسبت، پس خبر نسبت کے ساتھ اس کا خالی ہونا تاکید سے، نسبت کے ساتھ اس کا خالی ہونا تاکید سے، و اشتمالہ، اور اس کا شامل ہونا تاکید پر تین قسم پر ہے، ثلاثۃ اضرب، تین قسم پر ہے، کما رأیت، جس طرح کہ جو نے دیکھا، یعنی کہ جس طرح پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ خبر اگر تاکید ہو یا نہ ہو وہ تین قسم پر ہے۔ ویسمى، اور نام رکھا جاتا ہے پہلی قسم کا ابتدائیہ، پہلی قسم کا نام رکھا جاتا ہے جو تاکید کے ساتھ ہو نہ ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے ابتدائیہ، والثانی، اور دوسری کا طلبیہ جو جس میں شک ہو، ٹھیک ہے، اس کا کیا رکھا جاتا ہے نام طلبیہ، یعنی کہ طلب کر رہا ہے تاکید کو، والثالث، اور تیسری کا انکاریہ جس میں انکار کر رہا ہے، جس میں انکار کر رہا ہے تو تب تاکید لانا واجب ہے۔ اور ہے تاکید انا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، انا کے ساتھ، لام ابتدائیہ کے ساتھ، حروف تنبیہ کے ساتھ، قسم کے ساتھ، نون تاکید کے ساتھ، حروف زائدہ کے ساتھ، اور حروف تقریر کے ساتھ، اور قد اور سین اور اما شرطیہ کے ساتھ۔ حروف تقریر سے مراد ہے جو جملہ تکرار کے ساتھ ہو، جس طرح کہ نا جاءنی زید، ایک مرتبہ اور لے آؤ، جاءنی زید، جاءنی زید، یہ اس کو کہتے ہیں تکرار، تقریر، یعنی کہ تکرار کے ساتھ ہو، قد تحقیق کے لیے، اور اما شرطیہ، یعنی کہ ان الفاظ کے ساتھ تاکید کو ہم لا سکتے ہیں، انا، انا، لام ابتدائیہ، حروف تنبیہ، قسم، نون تاکید، حروف زائدہ، تکرار اور قد اور اما شرطیہ کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے الکلام علی الانشاء، کلام انشاء پر، یعنی کہ یہ قسم جو ہے نا یہ انشاء پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ الانشاء اما طلبی او غیر طلبی، انشاء یا تو طلبی ہوگا یا پھر غیر طلبی ہوگا، انشاء یا طلبی ہوگا یا پھر غیر طلبی ہوگا۔ فطلبی، پس طلبی جو تقاضا کرے مطلوب کا، جو تقاضا کرے مطلوب کا، جو تقاضا کرے مطلوب کا وقت کے طلب کے وقت کے حاصل نہ ہونے کے بعد، جو تقاضا کرے مطلوب کا طلب کے وقت حاصل نہ ہو، طلبی وہ ہے جو تقاضا کرے، جب تقاضا کرے مطلوب کا تو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، تقاضا کرے جب مطلوب کا تو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلبی کہتے ہیں۔ جب مطلوب کا تقاضا کرے تو طلب کے وقت حاصل نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلبی کہتے ہیں۔ جب تقاضا کرے، دعویٰ کرے مطلوب کا تو طلب کے وقت حاصل نہ ہو اس کو طلبی کہتے ہیں۔ اور غیر طلبی جو نہ ہو اسی طرح، یعنی کہ جو تقاضا نہ کرے مطلوب کا، جو مطلوب کا تقاضا نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر طلبی۔ اور جو جب تقاضا کرے مطلوب کا تو طلب کے وقت حاصل نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے منطق کا، فصل الدلالۃ الالتزامیۃ والتضمنیۃ والالتزامیۃ، دلالت تضمنی اور التزامی۔ اس فصل میں نا دلالت تضمنی، التزامی اور مطابقی کے مابین مناسبت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور التزامی کے مابین فرق، یعنی کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجد، دلالت تضمنی اور التزامی نہیں پائی جاتی، دونوں بدون المطابقتی،
مطابقی کے بغیر نہ دلالت التزامی پائی جا سکتی ہے، نہ ہی دلالت تضمنی پائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں پائی جا سکتی؟ کیونکہ یہ جز کا تصور نہیں ہوتا کل کے بغیر، جز کا تصور کل کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ جز نہیں تصور کرتی کل کے بغیر، یہ کیونکہ جز نہیں تصور کرتی کل کے بغیر، یعنی کہ اگر کل ہمارے پاس موجود نہ ہو تو ہم جز کا تصور نہیں کر سکتے، جز کا تصور نہیں کر سکتے۔ جب کل ہوگی تو جز کا تصور ہوگا، یعنی کہ اگر انسان کل ہے، انسان کل ہے، جب انسان نہیں تو ہم ناطق کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ناطق جز ہے نا انسان کے ہی، حیوان بھی جز ہے۔ جب انسان نہیں تو نہ ناطق کا تصور کر سکتے ہیں نہ حیوان کا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب کل نہ پائی جائے تو جز بھی نہیں پائی جا سکتی۔ جہاں پر جز پائی جائے وہاں پر کل کا پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لازم ملزوم کے بغیر، لازم ملزوم کے بغیر، یعنی کہ جو دلالت مطابقی ہے نا یہ ملزوم ہے، دلالت مطابقی کیا ہے؟ ملزوم ہے، اور دلالت تضمنی اور التزامی یہ لازم ہے، دلالت تضمنی اور التزامی یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور دلالت مطابقی کے بغیر التزامی اور تضمنی نہیں پائی جاتی۔ کیوں نہیں پائی جاتی؟ کیونکہ ملزوم کے بغیر لازم نہیں پائی جا سکتی۔ جہاں پر لازم پایا جائے گا، جہاں پر لازم ہوگا وہاں پر ملزوم ہوگا، اگر ملزوم نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لازم بھی ہو۔ جب ملزوم بھی نہیں ہے تو جو چیز اس کو لازم ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ جب ملزوم پایا جائے گا تو وہ چیز ہوگی جو اس کو لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، ٹھیک ہے، سمجھنا توجہ سے۔ والتابع، اس سے پھر سائل سوال کرتا ہے کہ کیوں نہیں پائی جا سکتی دلالت تضمنی اور التزامی، دلالت التزامی اور تضمنی مطابقے کے بغیر کیوں نہیں پائی جا سکتی؟ تو پھر آگے سے ایک اور جواب دے دیا کہ جو دلالت مطابقی ہے نا یہ مطبوع ہے، دلالت مطابقی کیا ہے؟ مطبوع ہے، اور جو دوسری ہیں تضمنی اور التزامی یہ تابع ہے، تضمنی اور التزامی یہ کیا ہے؟ یہ تابع ہیں۔ جب مطبوع نہ پایا جائے تو تابع بھی نہیں پایا جا سکتا، مطبوع نہ پایا جائے تو تابع ہی نہیں پایا جا سکتا۔ مطبوع کے بغیر تابع کبھی آ ہی نہیں سکتا، مطبوع تابع تب ہوگا جب مطبوع ہوگا، ٹھیک ہے، اور تابع نہیں پایا جاتا مطبوع کے بغیر، تابع نہیں پایا جاتا مطبوع کے بغیر۔ والمطابقۃ سے پھر عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے، چلو مان لیتے ہیں تضمنی اور التزامی تو مطابقی کے بغیر نہیں پائے جاتے، تضمنی اور التزامی مطابقی کے بغیر نہیں پائے جاتے، یہ تو ہم مانتے ہیں، تو کیا مطابقی بھی تضمنی اور التزامی کے بغیر نہیں پائی جاتی؟ مطابقی بھی تضمنی اور التزامی کے بغیر نہیں پائی جاتی کہ وہ پائی جاتی ہے تضمنی اور التزامی کے بغیر؟ مطابقی بھی تضمنی اور التزامی کے بغیر نہیں پائی جاتی کہ وہ پائی جاتی ہے تضمنی اور التزامی کے بغیر۔ والمطابقۃ سے جواب دیتے ہیں کہ مطابقی تحقیق پائی جاتی ہے ان دونوں کے بغیر، ان دونوں کے بغیر پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے لجوازی، ممکن ہے یہ کہ وضع کیا جائے ایسے لفظ کو جس کے لیے معنی بسیط ہو، ممکن ہے یہ کہ وضع کیا جائے ایسے لفظ کو جس کے لیے معنی بسیط ہو، نہ جز ہو اس کے لیے اور نہ لازم ہو اس کے لیے۔ یعنی کہ ہم ایک لفظ وضع کرتے ہیں، ایک لفظ وضع کرتے ہیں اور اس کا معنی بسیط ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بسیط ہے، نہ ہی اس کا کوئی جز ہے، نہ ہی اس کا کوئی جز ہے، نہ ہی اس کو کوئی لازم ہے، نہ ہی اس کو کوئی لازم ہے، تو پھر یہ مطابقی پایا گیا، تضمنی اور التزامی نہیں پایا گیا، کیونکہ جز نہیں ہے تو تضمنی نہیں ہے، لازم نہیں ہے تو پھر التزامی نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مطابقی تضمنی اور التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن تضمنی اور التزامی، تضمنی اور التزامی مطابقی کے بغیر نہیں پائے جا سکتے، تضمنی اور التزامی مطابقی کے بغیر نہیں پائے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔
وَإِن قَطَعَ الْمُشْتَرِي، اور اگر کاٹ دے مشتری کپڑے کو، یعنی کہ مشتری نے کپڑا خریدا اور اس کو پھر کاٹ دیا، کپڑے کو کاٹ دیا، ٹھیک ہے، کپڑے کو کیا کاٹ دیا، وَخَاتُهُ، اور اس کو سی لیا، اور اس کو یا پاڑ دیا مشتری نے کپڑے کو، یا پھر سی لیا، یا صبغۃ، یا اس کو رنگ لیا، او لت السویق، یا ستو کو ملا لیا، بسمن، گھی میں، لتا ملا لیا، سویق کہتے ہیں ستو، یا ستو کو ملا لیا گھی میں، پھر مطلع ہوا عیب پر مطلع ہوا، تو راجع وصول کرے بنقصان ہی، اپنی کمی، اپنے نقصان کو کیا کرے، وصول کرے۔ ولیس للبائی، اور نہیں ہے بائے کے لیے یہ کہ اس کو لے بعین ہی، اسی حالت میں لے، یہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر مشتری نے نا کپڑا لیا، کپڑے کو کاٹ لیا، یا پھر اس کو سی لیا، یا رنگوا لیا، یا ستو لیا، ستو میں گھی کو ملوا لیا، اب اس کو پتہ چلا عیب کا، تو مشتری کو اختیار ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی کہ جو کمی پیشی آتی ہے وہ پیسے لے لے، وہ اپنے کیا لے لے، پیسے لے لے، ٹھیک ہے۔ اب بائے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جس حالت میں رنگا ہوا ہے، سلا ہوا ہے، یا ستو میں گھی ملا ہوا وہ واپس لے، بائے کو اختیار نہیں ہے، صرف مشتری کو اختیار ہے کہ وہ اپنے پیسے باقی لے لے۔ اور جس نے خریدا غلام کو، وَمَنِ اشْتَرَىٰ، اور جس نے خریدا غلام کو، فَاعْتَقَهُ، پس اس نے آزاد کر دیا اس کو، او مات عندہ، یا مر گیا اس کے پاس، یا پھر مر گیا اس کے پاس، یا پھر آزاد کر دیا، ثم اطلع، پھر مطلع ہوا عیب پر، پھر عیب پر مطلع ہوا، یعنی کہ یا تو مر گیا یا پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس کو پتہ چلا کہ اس میں تو یہ عیب تھا، راجع وصول کرے گا بنقصانی، اپنے نقصان کو کیا کرے گا، وصول کرے گا، اپنی کمی پیشی کو لے گا۔ وَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِي، اور اگر قتل کر دیا مشتری نے غلام کو، یا تھا کھانا، تائمن، کھانا خریدا، فَأْكُلْهُ، اور اس کو کھا لیا، بس اس کو کھا لیا، پھر مطلع ہوا اس کے عیب پر، تو نہیں وصول کرے گا اس پر کوئی چیز امام صاحب کے نزدیک، امام صاحب کے قول میں کوئی چیز وصول نہیں کرے گا۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، راجع بنقصان العیب یرجع بنقصان العیب، کہ فرماتے ہیں کہ وصول کرے گا عیب کے نقصان کو، کیا کرے گا، عیب کے نقصان کو وصول کرے گا، صاحبین فرماتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اب اس نے قتل کیا ہے غلام کو، مشتری نے، اب غلام کو قتل کیا ہے، مشتری عیب پر راضی ہے، امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مشتری عیب پر راضی ہے، اب قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری عیب پر راضی ہے، تو اسی وجہ سے تو اس نے قتل کیا ہے، تو وہ واپس نقصان کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کھانے کا مسئلہ، یعنی کہ کھانا اس نے کھا لیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں جب اس نے کھانا کھا لیا تو بائے کہے کہ بھائی میرا واپس دے کھانے کو، مبیہ کو واپس دے، تو اب وہ واپس تو دے نہیں سکتا، واپس دے سکتا ہے کھانے کو جو اس نے کھا لیا ہو، واپس تو دے نہیں سکتا، تو یہ مشتری کا کرتوت ہے، مشتری کا یہ کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے مبیہ کو واپس ہونے نہیں دیا، یعنی کہ یہ اس نے کام کیا کہ کھانے کو کھا لیا، تو یہ اس کا میں کمی ہے کہ نہ کھانے کو کھاتا، اگر کھانے کو نہ کھاتا تو وہ اس کو واپس کر سکتا تھا، جب واپس نہیں کرتا تو اس وجہ سے وہ کیا کرے گا،
واپس اس سے کمی کو پورا نہیں لے سکتا۔ اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نقصان لے گا، کیونکہ مشتری کو کیا معلوم کہ مبیع میں عیب تھا، اس لیے عیب کی کمی کو لے گا۔ مشتری کو پتہ نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ عیب کی کمی کو لے گا، ٹھیک ہے۔ ومن با، اور جس نے خریدا غلام کو، جس نے خریدا غلام، پس مشتری نے اس کو بیچ دیا آگے۔ ومن با، اور جس نے بیچا غلام کو، فبا، اور اس کو بیچا مشتری نے، خریدار نے، جس نے بیچا غلام، اور جس نے بیچا غلام کو، پس اس نے بیچا، جس نے بیچا غلام کو، پھر خریدار نے اس کو بیچ دیا، پھر خریدار نے، مشتری نے اس کو بیچ دیا، پھر خریدار، مشتری، اس نے اس کو بیچ دیا، پھر ردہ، پیدا ہو گیا اس میں کوئی عیب، نکل آیا کوئی عیب، نکل آیا کوئی عیب، فَإِن قَبِلَهُ، پس اگر اس کو قبول کرے قاضی کے فیصلہ، قاضی کا فیصلہ اس کو قبول کرے، پس اس کے لیے ہے یہ کہ وہ اس کو لٹا دے پہلے بائے کو، پہلے جس نے خریدا اس کو لٹا دے۔ اور اگر اس کو قبول کرے قاضی کے فیصلے کے بغیر تو پس نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ وہ اس کو لٹائے پہلے بائے کو۔ یعنی کہ نا اب مسئلہ یوں ہے، زید نے نا عمر کو غلام بیچا، زید نے عمر کو غلام بیچا، عمر نے آگے بکر کو غلام بیچ دیا، عمر نے آگے بکر کو غلام بیچ دیا۔ اب بکر نے دیکھا اس کو تو اس میں کوئی عیب تھا، اس میں کیا تھا؟ عیب تھا۔ اب بکر عمر کو کہتا ہے کہ بھائی اس میں تو یہ عیب ہے، عمر زید کو کہتا ہے اس میں یہ عیب ہے، زید مانتا نہیں ہے، زید کہتا ہے نہیں بھائی عیب نہیں تھا، میں نے جب آپ کو دیا تھا صحیح تھا۔ تو اب قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر قاضی کی عدالت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پہلے بے زید کے پاس جب تھا تو عیب تھا، تو پھر تو وہ لٹا سکتا ہے، بکر لٹا سکتا ہے زید کو۔ اگر قاضی کی عدالت قبول نہیں کرتی تو پھر وہ لٹا نہیں سکتا، پہلے بے کو دوسرے کو لٹائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس نے خریدا غلام کو، اور جس نے خریدا غلام کو اور بائے نے شرط لگا دی، وشرط البائی، اور بائے نے شرط لگا دی، البراءۃ من کل عیب، کہ بری ہے ہر عیب سے، یہ غلام ہر عیب سے بری ہے، پس نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ اس کو لٹائے کسی عیب کے ساتھ، کسی عیب کے ساتھ۔ وَإِن لَمْ يَسُمَّ، اگرچہ نامعین کیے ہوں تمام عیب، جملہ عیب، تمام عیب، اور نہ شمار کیا ہو اس کو، اور نہ شمار کیا ہو اس کو۔ یعنی کہ زید نے عمر کو غلام بیچا، اب زید نے کہا کہ یہ جو غلام ہے نا یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اب گنوائے نہیں کہ یہ عیب بھی نہیں ہے، 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 مطلقاً کہا کہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اب زید کو اختیار نہیں ہے، عمر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس لٹائے، چاہے اس کے بعد کوئی عیب نکل بھی آتا ہے تو پھر بھی اس کو واپس نہیں لٹا سکتا، کیونکہ اس نے پہلے بتا دیا کہ کوئی عیب نہیں ہے۔ جب اس نے بتایا کوئی عیب نہیں ہے تو وہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو پرکھ لے، چیک کر لے، اب بعد میں عیب نکلا تو وہ واپس لٹا نہیں سکتا، اس میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اصول الشاشی، وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، اور بہرحال عام پس دو قسم پر ہے۔ عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، عام کی دو قسمیں ہیں۔ عام کی آپ نے تعریف پیچھے پڑھ لی تھی کہ ہر وہ لفظ جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو اسے عام کہتے ہیں، جیسے مسلمون، جیسے مسلمون۔ عام کی تعریف کیا پڑھی تھی
کہ ہر وہ لفظ جو تمام افراد کو شامل ہے۔ آگے اس کی تقسیم کر رہے ہیں۔ بہرحال عام دو قسم پر ہے، عام خاص عنہ البعض، ان میں سے ایک ہے عام خاص عنہ البعض، و عام لم یخص عنہ الشیء، اور عام لم یخص عنہ الشیء۔ عام خاص عنہ البعض جس میں بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو، عام خاص عنہ البعض جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو، جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو۔ جیسے ایک کلاس ہے، پوری ایک کلاس ہے، اس میں سے بندہ زید کو خاص کر لیتا ہے، عمر کو خاص کر لیتا ہے، بکر کو خاص کر لیتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ عام خاص عنہ البعض، ٹھیک ہے۔ خص عنہ البعض، خاص کیا گیا ہو اس سے بعض افراد کو۔ وہ عام لم یخص عنہ الشیء، وہ جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا، جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا، جیسے کہ مکمل کی مکمل کلاس کو مراد لے لینا، مکمل کے جس طرح کے کہیں کہ مکمل کلاس دعوت پر چلی گئی، مکمل کلاس دعوت پر چلی گئی، تو یہ کیا ہوگا؟ عام لم یخص عنہ الشیء، لم یخص عنہ الشیء، ٹھیک ہے۔ فالعام سے عام کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فالعام سے عام کا، عام وہ جو نہ خاص ہو جس سے کوئی چیز، عام جس سے کوئی چیز خاص نہ ہو، پس وہ بمنزل خاص کے ہے، یعنی کہ جو عام کی دوسری قسم ہے جس سے کوئی چیز خاص نہ ہو بلکہ پوری مراد ہو، تو وہ خاص کی طرح ہے۔ وہ کس کی طرح ہے؟ خاص کی طرح ہے۔ فی حق کی لزوم العمل، عمل کے لازم ہونے کے حق میں اس کے ساتھ، عمل کے لازم ہونے کے حق میں اس کے ساتھ لا محالہ، یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے، خاص کی طرح اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، عمل کے لازم ہونے کے حق میں اس کے ساتھ لا محالہ، یقینی طور پر۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی پر ہم نے کہا، اور اسی پر ہم نے کہا۔ اذا قطع، اب یہاں پر ایک اختلاف ہے امام شافعی اور احناف کا، امام اعظم کا اختلاف۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے مال کو چوری کیا، ایک شخص نے مال کو چوری کیا، اب وہ مال ہلاک ہو گیا، اب وہ مال کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ قاضی کی عدالت میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، قاضی کی عدالت میں اس کا ہاتھ تو کاٹ دیا گیا۔ اب آیا کہ مال مسروق، مال جو چوری کیا گیا تھا، مال مسروق کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگی کہ نہیں واجب ہوگی؟ مال مسروق کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگی کہ ضمان واجب نہیں ہوگی، اس پر اختلاف۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، اس نے چوری کی، اب چوری کی مثال کے طور پر اس نے 100 روپیہ چوری کیا، اس نے کیا کیا؟ 100 درہم چوری کیا۔ اب چوری کیا اور جو چوری کیا وہ مال تھا وہ اس نے خرچ کر دیا، ختم ہو گیا، اس سے ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب آیا کہ اس کا ہاتھ تو کاٹا جائے گا، یہ تو امام اعظم اور امام شافعی کا متفقہ فیصلہ، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب ہاتھ تو کاٹا جائے گا، تو کیا اس سے ضمان بھی لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی؟ ضمان سے مراد یہ ہے کہ جو مال اس نے چرایا تھا وہ بھی لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ جو مال چرایا تھا وہ بھی لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ امام شافعی کا دعویٰ ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ مال مسروق کے ہلاک ہونے کی صورت میں ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور ضمان دینا بھی واجب ہوگی۔ یعنی کہ جو مال چوری کیا ہے اگر وہ ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور ضمان بھی دینا واجب ہوگی، دونوں چیز۔ ضمان یعنی کہ وہ جو 100 روپے اس نے چرائے تھے 100 روپے بھی دے گا اور ہاتھ بھی کٹے گا۔ دلیل ان کی قیاس ہے، دلیل ان کی کیا ہے؟ قیاس ہے۔ وہ قیاس کرتے ہیں مال غصب والے مال پر، غصب والے مال پر۔ غصب والا مال اس کو کہتے ہیں
جو چوری نہ کیا ہو بلکہ چھینا ہو، زبردستی چھینا ہو، زبردستی کیا کیا ہو؟ چھینا ہو۔ اب جو مال چھینا ہو، مال چھینا گیا ہو، اس کو مال غصب کہتے ہیں، مال مغصوب کہتے ہیں، مال مغصوب کہتے ہیں، غصب والا مال۔ اب جس طرح غصب کی صورت میں مال مغصوب ہلاک ہو جائے، یعنی کہ جو مال اس نے کھینچا تھا، زبردستی لیا تھا، وہ مال ہلاک ہو جائے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے اور زمان بھی لی جاتی ہے، ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے اور زمان بھی لی جاتی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اسی طرح یہاں بھی اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور زمان بھی لی جائے گی، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور زمان بھی لی جائے گی۔ کیونکہ جس طرح غصب کی صورت میں غیر کے حق کو غصب کی صورت میں غیر کے حق کو قبضے میں لے رہا ہے، اسی طرح سرقہ چوری کی صورت میں بھی غیر کے حق کو قبضے میں لے رہا ہے، غیر کے حق کو لے رہا ہے، ٹھیک ہے، چوری کی صورت میں بھی غیر کے حق کو لے رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور زمان بھی وہ دے گا۔ احناف کے نزدیک ہاتھ کاٹا جائے گا، زمان نہیں دے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، زمان نہیں دے گا۔ دلیل قرآن پاک کا عام ہے، قرآن پاک کا عام ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹنا جزاء بما کسبا، جزا ہے اس کی جو اس نے کمایا، جزا ہے اس کی جو اس نے کمایا۔ اب یہاں پر جو ماں ہے نا، جزاء بما کسبا، بما جو یہاں پر ماں ہے، یہ ماں عام ہے، یہ ماں کیا ہے؟ عام ہے، اس کا معنی عام ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جزاء بما کسب، جزا ہے اس کی جو کچھ اس نے کمایا، اب اس نے جو مال کمایا، چوری کیا، تمام کا تمام شامل ہے ہاتھ کے کاٹنے پر، تمام کا تمام شامل ہے ہاتھ کے کاٹنے پر، یعنی کہ اگر ہاتھ کاٹ دیا تو یہ تمام اس کی جزا بن جائے گی، یعنی کہ صرف ہاتھ کاٹا، باقی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ما عام ہے، اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کریں گے اور قیاس کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے اگر عام کے مقابلے میں اگر قیاس اور خبر واحد آ جائے تو عام پر عمل کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ بمنزل خاص کے ہے، اس طرح خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اس طرح اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، تو لہٰذا ہم عام پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ تو کاٹیں گے لیکن زمان نہیں لیں گے، کیونکہ اس کا جو ہاتھ کاٹنا ہے یہ اس کے مکمل کمائی کی جزا ہے، مکمل کمائی کی کیا ہے؟ جزا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے ترجمہ، اذا قطع، جب کاٹے چور کے ہاتھ کو، جب کاٹا جائے چور کے ہاتھ کو، بعد اس کے جو ہلاک ہو گیا مسروق، جو چوری کیا ہوا مال تھا، ہلاک ہو گیا، اندہ اس کے پاس، چور کے پاس ہلاک ہو گیا، لا یجب علیہ الزمان، تو نہیں واجب ہوگی اس پر زمان، تو اس پر پھر زمان واجب نہیں ہوگی، زمان دینا واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کاٹنا جزا ہے تمام اس کی جو اس نے کمایا، اکتسبہ، جو اس نے کمایا تمام اس کی جزا ہے یہ کاٹنا، ٹھیک ہے، کیوں؟ پس بے شک کلمہ ما عام ہے، کلمہ ما عام ہے، یتناول شامل ہے تمام اس کو جو پایا چور سے، جو پایا چور نے، ٹھیک ہے نا، کلمہ ما عام ہے، یہ اس تمام کو شامل ہے جو چور نے پایا، جو چور نے کیا پایا، اس تمام کی کو شامل ہے، اور زمان کے واجب کرنے کی صورت میں ہوگی جزا وہ مجموعے کی، وہ مجموعہ بن جائے گا،
یعنی کہ اگر ہم زمان بھی واجب کر دیں تو پھر وہ مجموعہ بن جائے گا، ایک ہاتھ کاٹنا اور دوسرا زمان لینا، یہ دو چیزیں کو مجموعہ بنے گا۔ حالانکہ قرآن پاک میں تو صرف یہی ہے کہ صرف ہاتھ کاٹے، یہ تمام کے تمام کی جزا ہے، تو قرآن پاک کے عام پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک پر عمل کریں گے اور چھوڑ دیں گے قیاس کو۔ بتقدیری ایجاب زمانی، زمان کو واجب کرنے کی صورت میں ہوگی جزا وہ مجموعے کی جزا ہوگی، نہ کہ وہ ایک کاٹنے کی جزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور نہیں چھوڑا جائے گا عمل کرنا اس کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے غصب پر، اور نہیں چھوڑیں گے عمل کرنا اس کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے غصب پر قیاس کرتے ہوئے قرآن پاک کے عام پر عمل کرنا ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ قرآن پاک کے عام پر عمل کریں گے اور قیاس پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں گے ہم کہ ہاتھ کاٹ دے، یہ مکمل اس کی جزا ہے، اب زمان کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پھر ایک مسئلہ صبح پڑھیں گے، پھر آپ کو کچھ وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آگے قافیہ کا الکلمہ پر اعتراض ہے، الکلمہ پر اعتراض ہے کہ الف لام یہاں پر کون سا آپ بنائیں گے، الف لام کون سا بنائیں گے؟ پہلے الف لام کی تعریفیں پڑھ لیں اور اقسام۔ الف لام کی بحث، الف لام کا لغوی معنی ال ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ ال، اور اصطلاحی معنی ما یحل بہا کلمۃ اخری، ما یحل بہا کلمۃ اخری، جس کے ساتھ دوسرے کلمے کو مزین کیا جائے، جس کے ساتھ دوسرے کلمے کو مزین کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک اسمی اور دوسرا حرفی، ایک اسمی دوسرا حرفی۔ اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور مفعول پر داخل ہو، اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور مفعول پر داخل ہو، جیسے الضارب، جیسے الضارب، ٹھیک ہے۔ حرفی کی دو قسمیں، حرفی کی دو قسمیں، زائدہ غیر زائدہ، زائدہ غیر زائدہ۔ زائدہ کی چار قسمیں ہیں، زائدہ کی چار قسمیں، عوض لازم، عوض لازم، جیسے اللہ اصل میں الہ تھا، اللہ اصل میں الہ تھا، ٹھیک ہے۔ عوض غیر لازم، الناس اصل میں اناس تھا، الناس اصل میں اناس تھا۔ غیر عوض لازم، غیر عوض لازم، جیسے الصعق السریہ، الصعق السریہ، ٹھیک ہے۔ غیر عوض غیر لازم، جیسے الحکیم، غیر عوض غیر لازم جیسے الحکیم۔ یہ الف لام صفات مشتقہ پر آتا ہے، یہ الف لام صفات مشتقہ پر آتا ہے، یعنی کہ الحافظ، القاری، اس طرح۔ آگے غیر زائدہ کی بھی چار قسمیں، غیر زائدہ کی بھی چار قسمیں۔ جنسی وہ ہے جس کے مدخول سے مراد فرد نہ ہو بلکہ جنس اور ماہیت ہو، وہ ہے جس کے مدخول سے مراد فرد نہ ہو بلکہ جنس اور ماہیت ہو، جس کے مدخول سے مراد فرد نہ ہو بلکہ جنس اور ماہیت ہو، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، الرجل خیر من المرأۃ، ٹھیک ہے۔ آگے عہد خارجی، عہد خارجی وہ ہے جس کے مدخول سے مراد فرد واحد ہو، جس کے مدخول سے مراد فرد واحد ہو اور متکلم اور مخاطب دونوں کے ذہن میں متعین ہو، متکلم اور مخاطب دونوں کے ذہن میں متعین ہو، جیسے فعصا فرعون الرسول، فعصا فرعون الرسول۔ آگے عہد ذہنی، عہد ذہنی وہ ہے جس کے مدخول سے مراد فرد واحد ہو، جس کے مدخول سے مراد فرد واحد ہو اور وہ صرف متکلم کے ذہن میں متعین ہو، اور وہ صرف متکلم کے ذہن میں ہو، جیسے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ٹھیک ہے۔
استغراقی وہ ہے جس کے مدخول سے مراد جمیع افراد ہو، جس کے مدخول سے مراد جمیع افراد ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ آگے استغراقی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے عرفی۔ استغراقی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے عرفی۔ حقیقی جس میں تمام افراد لغت کے اعتبار سے، جس میں تمام افراد لغت کے اعتبار سے ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر۔ اور عرفی جس میں تمام افراد عرف کے اعتبار سے ہو، جس میں تمام افراد عرف کے اعتبار سے ہو، جیسے جمیع الامیر السائغ، جمیع الامیر السائغ، ٹھیک ہے، جمیع الامیر السائغ یعنی اپنی ریاست کے سناروں کی کو جمع کیا، سناروں کو، اپنی ریاست کے سناروں کو، سائغہ، جمیع الامیر السائغ اپنی ریاست کے سناروں کو جمع کیا۔ اب عرفاً ان کی ریاست میں جو جو سنارے تھے ان کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سائل اٹکا، سائل نے کہا، سائل سوال کرتا ہے کہ الکلمہ پر الف لام آپ کس کا بناؤ گے؟ الکلمہ پر الف لام آپ کس کا بناؤ گے؟ اگر آپ کہو کہ یہاں پر الف لام اسمی ہے تو یہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ جو الف لام اسمی ہوتا ہے وہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، اور یہ الکلمہ نہ ہی اسم فاعل ہے اور نہ ہی اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر سائل کہتا ہے کہ اگر آپ کہو کہ الف لام حرفی ہے تو پھر حرفی کی کون سی قسم ہے؟ زائدہ کہ غیر زائدہ؟ زائدہ ہے کہ غیر زائدہ؟ اگر زائدہ بناؤ تو نہیں بنا سکتے، اگر زائدہ بناؤ تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کا مدخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس کا زائدہ کا جو مدخول ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، حالانکہ الکلمہ معرفہ ہے، مبتدا بن رہا ہے، نکرہ مبتدا بنتا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ الف لام غیر زائدہ ہے تو پھر زائدہ کی کون سی قسم بناؤ گے؟ زائدہ کی کون سی قسم بناؤ گے؟ اگر تم کہو جنسی تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے مدخول سے مراد جنس اور ماہیت ہوتی ہے، اس کے مدخول سے مراد جنس اور ماہیت ہوتی ہے، اور جنس اور ماہیت میں عموم ہوتا ہے، جبکہ الکلمہ میں تا وحدت کی ہے، الکلمہ میں تا وحدت کی ہے، اور عموم اور وحدت جمع نہیں ہو سکتے، عموم اور وحدت جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے اس طرح عموم اور وحدت جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر تم کہو کہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اگر تم کہو کہ الف لام عہد خارجی کا ہے تو وہ بھی نہیں بنا سکتے، وہ بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے، جبکہ الکلمہ سے پہلے کلمہ کا ذکر ہی نہیں ہے، الکلمہ سے پہلے کلمہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر تم کہو کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، اگر تم کہو کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے تو وہ صرف متکلم کے ذہن میں متعین ہوتا ہے، وہ صرف متکلم کے ذہن میں متعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، حالانکہ یہاں پر کلمہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم کہو کہ الف لام استغراق کا ہے، کس کا ہے؟ استغراق کا ہے، تو وہ بھی نہیں بنا سکتے، وہ بھی نہیں بنا سکتے، کیوں کہ اس کے مدخول سے مراد جمیع افراد ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے مدخول سے مراد جمیع افراد ہوتے ہیں، اور تعریف افراد کی نہیں ہوتی بلکہ جنس اور ماہیت کی ہوتی ہے، تعریف افراد کی نہیں ہوتی بلکہ جنس اور ماہیت کی ہوتی ہے، کیونکہ افراد کے اندر تو تغیر اور تبدل ہوتا ہے، افراد کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا ہے، لیکن جنس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہوتا ہے، جس طرح کے کلمے کے آگے قسم ہے، اسم، فعل، حرف، ان میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے، لیکن کلمے میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
لہٰذا اب الف لام کون سا بناؤ گے؟ اس کا الف لام کون سا بناؤ گے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ الف لام جنس کا بنائیں گے، الف لام جنس کا بنائیں گے۔ رہا آپ کا اعتراض کہ یہاں پر تا وحدت کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تا وحدت کی نہیں ہے، تا وحدت کی نہیں ہے، یہاں پر تا وحدت کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تا نقلیت کی ہے۔ کس کی ہے؟ تا نقلیت کی ہے۔ تا کی 8 قسمیں ہیں، تا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ تانیث جیسے قائمتن، تانیث جیسے قائمتن، تذکیر جیسے ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال، وحدت کی جیسے تمرتن، وحدت کی جیسے تمرتن، مصدریت کی جیسے فعالیتن، مصدریت کی جیسے فعالیتن، مبالغے کی جیسے علامتن، مبالغے کی جیسے علامتن، زائدہ جیسے قدرتن، زائدہ جیسے قدرتن، عوض جیسے عدتن، عوض جیسے عدتن، نقلیت کی جیسے کافیتن، شافیتن، کافیتن، شافیتن۔ تو یہاں پر تا نقلیت کی ہے، تا کس کی ہے؟ نقلیت کی ہے، کیونکہ کافیہ شافیہ اصل میں کافی شافی تھے، اصل میں کافی شافی تھے، یعنی وصف تھے۔ جب ان کو صفت سے اسمیت کی طرف منتقل کیا، جب ان کو صفت سے، پہلے صفت تھی نا، کافیہ کافی شافی صفت تھی، جب صفت سے ہم اس کو اسمیت کی طرف نقل کریں گے، منتقل کریں گے، تو تا یہ نقلیت کی ہوگی، تو تا یہ نقلیت کی ہم لگا دیں گے۔ جب صفت سے اسمیت کی طرف منتقل کریں گے تو تا نقلیت کی لگا دیں گے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو تا ہے یہ تا وحدت کی نہیں ہے، بلکہ تا کس کی ہے؟ نقلیت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے۔ اگر کوئی اعتراض ہو، سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لینا، ٹھیک ہے۔